پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دیے چلیں گے۔ بڑا اس میں خاص طور پہ مذہبی حلقوں کے بڑا ایشو ہے، تو یہ بھی یقینی طور پہ شاید اس کو جائے تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے کوئی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ کی جو بات آپ نے کی سوشل پروٹیکشن والی، اس میں جو ہے ہم بالکل اس میں جو ہے، لیکن ہم عورت کی صحت دیکھ رہے ہیں اس میں، کیونکہ ایک حاملہ عورت جو ہے اگر وہ صحت یاب نہیں ہوگی تو اس کا بچہ صحت مند نہیں پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ پیسے اسے مل رہے ہیں کہ وہ اپنی خوراک بہتر کرے، اپنی جسمانی حالات بہتر کرے۔ اس کے اندر چیزیں ڈالی گئی ہیں، ہم نے ایکسٹرا پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ آتی ہے پہلی دفعہ رجسٹریشن کے لیے، جب وہ جب ڈلیوری کے وقت آتی ہے یا ڈلیوری کے بعد، اس میں ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں فیملی پلاننگ پہ۔ اس میں وہ بھی پیسے ڈالے ہوئے ہیں ہم نے کہ ان کو پیسے ملیں گے اگر وہ کاؤنسلنگ اگر وہ کانٹرسیپٹیو یا فیملی پلاننگ کی طرف جاتی ہیں کاؤنسلنگ کے بعد تو ٹھیک ہے، اس پہ پیسے نہیں ہیں، لیکن کاؤنسلنگ کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں کیونکہ اس کو ہم سمجھائیں کہ کتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنا بچہ جو ہے ہیلدی پیدا ہو اس کے لیے، اور اس کے لیے اس کو کانٹرسیپٹیوز یعنی روکنے کے لیے، بچہ کی حمل کو روکنے کے لیے اس کو اقدام اٹھانے چاہیے۔ تو اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہم نے کاؤنسلنگ کے لیے، اور یہ حق ہے ہر انسان کا کہ وہ سمجھے کہ اس کی صحت کس چیز میں ہے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو صحت یاب کر سکتا ہے، صحت مند کر سکتا ہے۔ تو عورت کو اپنے آپ کو صحت مند کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر بچے کے درمیان وقفہ رکھے، اور وہ کاؤنسلنگ اسی لیے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک علم ہوگا ان کے پاس، ایک نالج ہوگا تو وہ ضرور اس طرف راغب ہوں گے۔ اگر ہم ان کو بتائیں گے ہی نہیں تو وہ تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح سب چلے جائیں گے ایک ہی راستے پہ۔ تو اس وجہ سے، اور وہ پروگرام اسی لیے ہے سوشل پروٹیکشن کا کہ عورتوں کو جو ہے حمل سے آتی ہیں عورتیں، یا جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، ان کی صحت نہایت ضروری ہے کہ ان کا بچہ صحت مند ہو۔ تو اس وجہ سے یہ پیسے رکھے گئے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس ہم گئے تھے جب یہ ملک بینک کا ایشو شروع ہوا تھا، اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے وہ بورڈ میں یہ پاس کر دیا ملک بینک کا۔ ابھی یہ جو کاؤنسلنگ یہ تو عین مذہب کے مطابق ہے۔ مذہب یہ تو نہیں کہتا کہ ایک عورت کا حقوق نہیں ہے، ہم تو مذہب کی بات کر رہے ہیں اس میں کہ عورت کے یہ حقوق ہیں، اور یہ حقوق کو ان کو مرد کو سمجھنے چاہیے شادی کے دوران کہ کیا حقوق ہیں عورت کے، تو وہ حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے، عورت کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ، اور یہ ہم تو صحت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی صحت بہتر کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور کس طریقے سے اس کے بچے کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ کاؤنسلنگ اس سلسلے میں، تو اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مذہبی لوگوں کا کیا دخل اندازی کیا ہوگی، کیا ان کی اعتراض کیا ہوگا اس پہ۔ ہم تو صرف یہ بل تو پاس ہو گیا ہے، نہیں ایڈیشن بھی ہو گیا 2020 میں، 22 میں وہ ہو گیا تھا، 2019 میں یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس بل تھا، اور 22 میں ہم نے اس کی امینڈمنٹ ڈال دی تھی، وہ بھی پاس ہو گیا۔ ابھی اس لیے ہم شروع کر رہے ہیں، اس لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اور پائلٹ جب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس پرابلمز آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ لوگوں میں آگاہی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کیوں ہم جائیں کاؤنسلنگ کے لیے، کیا مقصد ہے کاؤنسلنگ کا۔ تو میں اس لیے آگاہی کے لیے میں یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں کہ آگاہی ہو لوگوں کو کہ کیا ضرورت ہے اس کاؤنسلنگ کی، کس طریقے سے یہ ان کو بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اچھا میم، یہ بتائیے کہ قندر اسپتال کو ٹرشری کیئر اسپتال بنانے کا آپ نے ہی اعلان کیا۔ آج میں نہیں بات کرنا چاہتی تھی، بہرحال بتا دیں اسی پہ کاؤنسلنگ پہ اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ کر لیں۔ قطر اسپتال کو کر رہے ہیں ہم لوگ، اور میں بس قطر میں اسپتال کو کر رہے ہیں، آپ بس میں یہی بتا دیں۔ جی میڈم، اس حوالے سے آپ بتائیں جو جس مجوزہ بل کی بات کر رہی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس پہ عمل درآمد کے کیا امکانات ہیں؟ ایسا نہ ہو پھر وہ سیکرٹری یونین کی پیداگیری شروع ہو جائے اور یہ فارمیلٹی بن کر رہے۔ نہیں، اس وجہ سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بل کیا کس نوعیت کا ہے، اور یہ کاؤنسلنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے آگاہی آپ کو پھیلانی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے لوگ آئیں گے۔
اگر لوگوں کو آپ بتائیں گے نہیں تو لوگ تو نہیں آئیں گے نا. تو یہ ایک اقدام ہے اور اس کے اوپر ہم مزید کام کریں گے تاکہ لوگوں میں بہتر طریقے سے آگاہی آئے. ہم لوکل گورنمنٹ کی اور اپنے جو ہے ایم پی ایز ایم این ایز ان سب کو اس میں مدعو کریں گے کہ وہ اس پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اس کے بارے میں. تو ابھی تو نہیں, یہ میں بتا رہی ہوں کہ ہم نہیں, میں پیسے زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہی. ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے ایم اوز کو اور ڈبلیو ایم اوز کو جو ادھر بی ایچ اوز آر ایس سیز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہی ان کے پاس ہی یہ وہ مقرر کریں گے ٹائم جو جس ٹائم میں وہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہے جو کپل ہے, جو عورت و مرد ہیں, وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کاؤنسلنگ کرائیں گے. تو وہ ایم اوز اور ڈبلیو ایم اوز کو ہی ہم اس میں کر رہے ہیں انوالو, تاکہ ایک انٹیگریٹڈ ایک سروس ہوتی ہے, کیونکہ وہی ہیں جو ان کی صحت کا خیال رکھیں گے. آگے چل کے اگر حمل سے ہوگی عورت تو وہ ڈبلیو ایم او اس کا خیال رکھے گی. تو اس سے پہلے ایسی انسیت ہو جائے تو بہتر ہے. وہی ڈبلیو ایم او نہیں, وومن میڈیکل آفیسر جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ اس کی میں بات کری. ڈبلیو ایم اوز وہ ہیں. گائنوکالوجسٹ جو ہیں وہ بہت ہر جگہ نہیں ہے موجود ہمارے پاس. ہمارے پاس ڈبلیو ایم اوز ہر بیسک ہیلتھ یونٹ اور ہر رورل ہیلتھ سینٹر میں موجود ہیں. تو ادھر تک ہم یہ ان کو رسائی کرا رہے ہیں. وہ جو گاؤں میں ان کے یو سی میں ہیں, یونین کاؤنسل میں موجود ہیں نا. نہیں, بچایا نہیں جا سکتا. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا نارمل بچہ ہے یا تھیلیسیمیا ہے. اگر ہم کراچی کی اگر بات کریں سینٹر کی, تو وہاں تو چلے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو جائے گی. آپ نے چندو یار کی بات کی, وہاں چمبڑ کا علاقہ ہے یا آس پاس جو دیہاتی علاقہ ہے, تو کیا وہ بھی پھر محکمہ صحت اپنی طرف سے فری آف کاسٹ؟ نہیں, ہاں, ہمارے یہ فری آف کاسٹ ہے. یہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہے اور یہ تھیلیسیمیا سینٹرز میں ہوتا ہے. اب اگر آپ تھیلیسیمیا سینٹرز میں جائیں تو ادھر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. کاؤنسلنگ میں کوئی ریلیٹڈ ٹیسٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم تو یہ کاؤنسلنگ ڈیزیز ہے تو وہ پھر اس کو ہمارے زیادہ تر ٹیسٹ تو فری ہی ہوتے ہیں. تو وہ کاؤنسلنگ میں کوئی ایسا ایز اے ڈیزیز تو نہیں ڈائگنوز کر رہے ہیں. ہم تو ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اویئرنیس کے لیے ہیں کہ کس طرح اویئرنیس دی جائے, اپنے لوگوں کو کیسے بچایا جائے, اپنی فیملیز کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. چھوٹے بچوں کو جو نو مولود بچے آتے ہیں اس کا ظاہر اثر پوری فیملی کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی بھی پروگرام اگر شروع کیا جاتا ہے ان لوگوں کی بہتری کے لیے, تو ایک چیز کہیں سے بھی کوئی کسی نے ایک شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے اور وہ سارا پروگرام جو ہے. مثال کے طور پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بچے ہیں ان کا سب سے زیادہ خیال, سب سے زیادہ پیار ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے نا, باقی اس کے بعد آتے ہیں سب لوگ. پولیو کا یہ آپ دیکھ لیں, پولیو کا کتنے عرصے سے پوری دنیا میں اس وقت کیا حالت ہے, اور ہمارے ہاں ہمیں اپنے پولیو کے ورکرز کو, اپنی وہ بہنیں ہماری جو جاتی ہیں پولیو کے قطرے پلانے یا بھائی جو جاتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. سب کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں, پولیس والوں کی, پولیس کی پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ بھائی کوئی ان کو مارے نہ. حالانکہ یہ کس کا فرض ہے؟ ان ماں باپ کا فرض ہے, اپنے بچوں کو لائیں خود. لیکن گورنمنٹ کا بہت بڑا اس پہ ایک فنڈ یوز کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے گھر ان کو یہ پلائیں. یہاں بھی یہ چیز ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں. وہ خود جاتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور خواتین کے جو حقوق سب سے زیادہ اگر ہیں تو اسلام میں, یہ باقی ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں نا. یہ جو چیزیں بتا رہی تھیں قابل عزت و احترام دی ہماری میں پر کیا حکم ہے, یہاں خواتین کو کس طرح رکھنا ہے, وہ سب سے زیادہ کون سے مذہب میں ہے, مذہبی لحاظ سے. باقی تو قوانین بنے ہیں نا دنیا میں, نئے قوانین آ گئے, لیکن مذہب اگر کوئی ہے جس نے خواتین کو عزت و احترام دی ہے, ان کے حقوق کی بات کی ہے, تو وہ صرف اسلام ہے. باقی بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ کہیں پہ نہیں آئی. تو میری گزارش یہ تھی کہ یہ سارے اویئرنیس کے پروگرام ہیں, اور اس سے اگر کہیں پہ کوئی بھی
بہتری آ جاتی ہے تو ایک اچھی تجویز ہے نا. ابھی سے اگر اس پر جیسے بھائی نے ہمارے نے ادھر سے فرمایا کہ وہ یو سی کا ایک نئی چیز کھل جائے گی, یہ ہو جائے گا, تو مطلب ان چیزوں کو اگر کہیں سے کوئی شکایت آئے گی تو ان پر ضرور ایکشن لیا جائے گا. اور جو خواتین ہماری میڈیکل ڈاکٹر ہیں بہنیں, WMO جن کا عدی نے کہا, وہ ظاہر ہے خواتین سے کھل کر بات کریں گی. میڈیکل افسر جو ہیں وہ جو مرد حضرات ہیں ان سے کھل کر بات کریں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہوگا. ہو سکتا ہے 100% اس پہ عمل نہ ہو, لیکن کہیں پہ اگر بہتری آئے گی تو اس کا کریڈٹ ہم سب کو جائے گا. تو یہ تھے, تو اس لیے اس کی پراپر وہ ہونی چاہیے, اویئرنیس جو ہے بہتر ہوگا. بہت شکریہ. ایک بس کوشچن چھوٹا سا, کل میرے خیال سے غالباً 4 دن پہلے جو اسمبلی میں بھی آپ نے فیملی پلاننگ کے حوالے سے کہا, اس میں خواتین کو خیر وہ ہوتی ہے, مردوں کے کچھ فگرز بھی بتائے تھے آپ نے, تو وہ کتنے سال کے اور کس ایریا کچھ نہیں میں بتا دوں اس میں میں بلکہ اپنے سیکرٹری جو ہے فیملی پلاننگ ان کی بتاؤں گی. وہ ابھی 400 سے زیادہ لاڑکانہ میں ہوئے, صرف لاڑکانہ میں 500 کے قریب پہنچنے والے ہیں. جی وہاں پر یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں مطلب یہ ایکسیپٹ کرنے. اس طرف میں آپ کو بتاؤں, ایک بندے جس نے کروائی اس نے بتایا کہ 4 اس کے بچے تھیلیسیمیا کے مریض تھے, اس کی وجہ سے اس نے کروایا. تو دیکھیں لوگوں کے جینوئن مسائل ہیں. گورنمنٹ نے فیملی پلاننگ کی سہولتیں بہت زیادہ قریب لوگوں کے پاس رکھی ہوئی ہیں. ہم یہ کریں کہ وہ ہماری فیسلٹی چلتی رہے, وہاں ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے, جو ہمارے جو میڈیسنس ہیں وہ فری آف کاسٹ ہے سب کے لیے. تو ہمارا صرف کام اتنا ہے کہ لوگ آئیں. یہ جو سیشن ہے اویئرنیس کا, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان کا ایک ملنا شروع ہو جائے شادی کے ساتھ ساتھ. پھر جو نکاح جب رجسٹر ہوتا ہے, جو نکاح رجسٹر خوان ہے, اس کو ہم نے ساؤتھ میں بھی اور ٹنڈو والے آرمی کے ساتھ میٹنگیں کی. اس میں بشپ بھی ہیں, پنڈت بھی ہیں, مطلب سارے ریلیجنس کے لوگ ہیں. ان کو ہم کچھ نہیں بتاتے. جو لاز ہیں کہ جی ایک صرف چیک کریں کہ ایج ہے اس کپل کی جو ہمارا قانون کہتا ہے. دوسرا میڈیکل انہوں نے اپنی کروائی ہوئی ہے تو زبردست. دین وہ چلے جاتے ہیں یو سی سیکٹری کے پاس, ان کا نکاح رجسٹر ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک لیگل سرٹیفکیٹ ہے جو ہر جگہ یوٹیلائز ہوتا ہے. تو یہ اویئرنیس سیشن ہے. یہ جو میل فیمیل ہے دونوں پارٹنرس ہیں. گورنمنٹ کی فیسلٹی سب کے لیے موجود ہے, میل کے لیے بھی موجود ہے, فیمیل کے لیے بھی موجود ہے, لانگ ٹرم بھی موجود ہے, شارٹ ٹرم بھی موجود ہے. وہ ڈیسیشن فیملی کا خود کا ہے. ہمارا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے. لوگ اپنے ترین خود آئیں گے, اس فیسلٹی کو یوٹیلائز کریں. اور فیسلٹی اویلیبل ہے, ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے, کاؤنسلنگ ہو چکی ہے. ٹنڈو الہیار اور وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو اور ناصر حسین شاہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے.